بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک اہم مسئلہ جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر کسی نے ڈھیلا استعمال کیے بغیر صرف پانی سے استنجا کر لیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں، یا کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ عام طور پر چونکہ عوام میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنا ضروری ہے یا ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرنا ضروری ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد ڈھیلا سے استنجا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے، جیسے کہ بہت سی کتب میں اس کو بیان کیا گیا۔ رسائل الارکان میں ہے کہ وَلَيْسَ أَن يَسْتَنْجِيَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ بِالْحَجْرِ، البتہ ڈھیلے کے استعمال کے بعد پانی سے استنجا کرنا افضل و اولا ہے، اور اگر کسی کو محض پانی سے استنجا کر لینے کے بعد اطمینان قلب حاصل ہو جائے تو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ فَإِنَّ الْمَاءَ قَانِعٌ لِلنَّجَاسَةِ، جیسا کہ بحر الرائق میں مذکور ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی کوئی ایسا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر کوئی اپنی نماز پڑھے تب بھی جائز ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے۔ یعنی ڈھیلے کے بعد پانی کا استعمال کرنا بہتر اور افضل ہے، اور اگر کسی نے ڈھیلا استعمال نہیں کیا صرف پانی سے استنجا کرے تو یہ بھی بہتر ہے، اور پانی سے وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد ڈھیلوں سے استنجا کیے بغیر صرف پانی پر اکتفا کیا تو یہ درست ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر پیشاب اور پاخانے کے بعد صرف ڈھیلا پر اکتفا کرتا ہے اور پانی کا استعمال نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہے، مگر یہ خلاف ادب ہے۔ سو امام ترمذی اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اکثر اہل العلم من اصحاب النبی کی وبعدہم راؤ ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزی وان لم یستنجی بالماء اذا نقع اثر الغائط والبول۔ پھر اسی طرح بحر الرائق کی عبارت ہے، اور اسی طرح دیگر کتب میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف پتھر پر یعنی ڈھیلے سے استنجا کرنے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی صرف پانی پر اکتفا کرتا ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا یہ افضل و اولا ہے، اور اس میں خوب اچھے طریقے سے انسان کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس کا اہتمام کرے اور خوب ستھرائی کا لحاظ رکھے اور اچھی طرح استنجا کرے تو اس کی نماز میں بھی خشوع اور خضوع مزید پیدا ہوگا اور اس کا وضو بھی کامل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔